بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ گھر کا دروازہ ہر انجان شخص کے لیے نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ سامنے کھڑے شخص کی نیت کیا ہے، اور کیا پتہ جو انسانی روپ میں آپ کے سامنے ہے وہ واقعی میں انسان ہے یا شیطان کا کوئی کارندہ۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی خوفناک اور سچے واقعے پر مبنی ہے جو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ السلام علیکم، میرا نام انیلا ہے۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ ہم پاکستان سے ایک ویسٹرن کنٹری میں شفٹ ہوئے۔ میرے شوہر زین وہاں اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کے کریئر کو بوسٹ ملے اور وہ ایک اچھی پوزیشن پر پہنچ سکیں جس کا انہوں نے ہمیشہ سے خواب دیکھا تھا۔ ہماری اس چھوٹی سی فیملی کا یہی پلان تھا۔ میرے شوہر اپنی پڑھائی کریں گے، بچے اسکول جائیں گے اور ایک ہیلدی لائف گزاریں گے، جبکہ میں ان سب کا خیال رکھوں گی۔ پھر جب شوہر کی ڈگری پوری ہو جائے گی تو ہم اپنے ملک واپس لوٹ جائیں گے اور ان کی پروموشن ہو جائے گی، اور بس ہم نے اپنے اس فیوچر پلان پر عمل شروع کیا۔ ہم سب بہت امیدوں کے ساتھ شفٹ ہو گئے کہ آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا، مگر ہم بالکل بے خبر تھے کہ وہاں کون سی بڑی مصیبت ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ میں ایک گھریلو عورت تھی جو اپنے بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو تھی۔ یو کے میں ہم نے ایک گھر کرائے پر لیا، لیکن پڑوسی اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر 2-3 مہینے بعد گھر بدل لیتے۔ مجھے ہر وقت وسوسے رہتے تھے کہ کہیں میرے بچوں پر کوئی برا سایہ یا بری عادت نہ پڑ جائے۔ میں اس وقت پریگننٹ تھی اور یہ پریگننسی کافی تھکا دینے والی تھی، شاید اس لیے کہ میں بہت سٹریس تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا۔ ایک دن میں اپنے بچوں کو گھر کے پاس والے پارک میں لے کر گئی تاکہ وہ تھوڑا کھیل لیں اور گھوم لیں۔ میں وہاں بیٹھی تھی کہ مجھے ایک عورت کی آواز آئی جو اردو بول رہی تھی اور اپنی بیٹی کو پکار رہی تھی۔ میرا دل خوش ہو گیا کہ اس پردیس میں کوئی اپنی زبان بولنے والا ملا۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا، اس نے دیکھا کہ میں نے بھی حجاب پہنا ہوا ہے، تو اس نے اسمائل کی اور فوراً میرے پاس آئی جیسے اسے بھی یقین نہیں آ رہا ہو۔ وہ میرے پاس آئی اور اس نے پوچھا، آر یو پاکستانی؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں پاکستانی ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ اتنے دنوں سے کہاں تھیں؟ وہ ہنسنے لگی اور بولی، تم یہاں بالکل نئی شفٹ ہوئی ہو یا کچھ دنوں کے لیے ٹورزم پر آئی ہو؟ پھر کیا تھا، میں نے اسے اپنی پوری داستان سنا دی جیسے میں بس کسی سننے والے کے انتظار میں تھی، اور وہ بہت ہی اچھی لسنر تھی۔ اس کا نام سندس تھا۔ میں نے حیرت سے اسے کہا، تم تو مجھے اس طرح سن رہی ہو جیسے کوئی سائیکالوجسٹ ہو۔ مجھے تم بہت اچھی لگی۔ وہ زور سے ہنسی اور بولی، ہاں میرے شوہر سائیکالوجسٹ ہیں تو شاید ان کا سٹائل مجھ پر بھی اثر کر گیا ہے۔ خیر، ہم نے ایک دوسرے کو جانا، اپنے بچوں کو ملوایا اور بچے بھی بہت خوش ہوئے۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ بچوں کی عمر آس پاس کی ہی تھی۔ ہم روز پارک میں ملنے لگے۔ کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ نیا گھر ڈھونڈ رہی ہے کیونکہ ان کے لینڈ لارڈ گھر کو رینوویٹ کرنا چاہتے تھے اور رینٹ بڑھا رہے تھے۔ میں نے اسے کہا، کیوں نہ تم میرے گھر کے پاس ہی کوئی گھر ڈھونڈ لو، ویسے بھی تمہیں شفٹ تو ہونا ہی ہے تو ہم پڑوسی بن جائیں گے۔ اسے یہ آئیڈیا بہت پسند آیا۔ ہم نے گھر ڈھونڈنا شروع کیا اور آخر کار اسے اسی اسٹریٹ پر ایک گھر مل گیا۔ ہمارے درمیان صرف 5 گھروں کا فاصلہ تھا۔ ہم آرام سے پیدل ایک دوسرے کے گھر جا سکتے تھے۔ سب کچھ بہت بہترین چل رہا تھا جب تک کہ میری طبیعت خراب ہونا شروع نہیں ہوئی۔ پریگننسی کی وجہ سے مجھ سے گھر کا کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ میں بالکل تھکانے والا کام نہ کروں اور بیڈ ریسٹ کروں۔ گھر کے کاموں کی تھکاوٹ اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ میرا مس کیریج ہونے والا تھا۔ میرے شوہر یہ دیکھ کر بہت غصے میں آئے اور انہوں نے کہا، اب میری بات مانو اور مجھے کسی ہیلپر کو لانے دو۔ ہم ویکلی یا آرلی بیسس پر کوئی میڈ رکھ لیتے ہیں۔ کچھ وقت گزرا تو مجھے اس کا فائدہ نظر آنے لگا۔ میں گھر کے کاموں سے فری تھی اور میری صحت
بہتر ہو رہی تھی، تو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک پرماننٹ لیو ان میڈ رکھ لیں، کیونکہ آرلی یا ویکلی میڈس کا خرچہ اینول کانٹریکٹس والی میڈ سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہی میری زندگی کا سب سے برا فیصلہ تھا۔ میں نے اپنی دوست اور پڑوسن سندس کو اس بارے میں بتایا۔ اس نے مجھے کہا کہ انیلا دھیان رکھنا، ہیلپر ہمیشہ مسلم ہی رکھنا جو تمہارے بچوں کا بھی خیال رکھے اور اللہ کا خوف بھی کھائے۔ میں نے اس کی بات پر پورا بھروسہ کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایجنسی والوں سے کہیں کہ ہمیں صرف مسلم میڈ چاہیے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اس وقت کوئی مسلم میڈ نہیں ہے، لیکن ہماری ساری میڈز بہت پروفیشنل اور کوالیفائڈ ہیں۔ میں نے سندس سے شکایت کی کہ ہم نے جتنی بھی ایجنسیز کو کال کی، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس مسلم میڈ نہیں ہے، لیکن سندس نے کہا کہ تم اپنی بات پر اڑی رہو۔ میں سندس کو اپنی بڑی بہن کی طرح مانتی تھی اور اسے گھر کی ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کرتی تھی۔ وہ بھی بہت اچھی تھی، اگر میرے گھر کوئی دعوت ہوتی تو وہ خود آ کر میری مدد کرتی تھی۔ سندس حد سے زیادہ نرم دل عورت تھی۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے ہیلپر کی سخت ضرورت تھی۔ تبھی ایک دن سندس نے ایک مشورہ دیا۔ اس نے کہا میری میڈ ہے روزی، وہ بہت سلیقہ مند ہے اور کہتی ہے کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ میں کچھ مہینوں کے لیے پاکستان جا رہی ہوں، تم میری میڈ کو اپنے پاس رکھ لو، اس طرح تمہارا کام بھی ہو جائے گا اور میری میڈ بھی میرے واپس آنے تک سیف رہے گی۔ میں راضی ہو گئی اور اس طرح اس کی میڈ ہمارے گھر آ گئی۔ روزی کا تعلق کسی افریقن کنٹری سے تھا۔ وہ کام میں بہت پرفیکشنسٹ اور ہوشیار تھی، میرے بچوں کے ساتھ بہت نرم تھی اور حد سے زیادہ ایجوکیٹڈ لگتی تھی۔ میں حیرت میں تھی کہ ایک عورت جو کہتی ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے پر اس کا نام مسلم نہیں ہے۔ پھر میں نے سوچا شاید اس کی فیملی نے یہ نام رکھا ہو اور اسے پسند ہو، یا پھر شاید وہ نئی مسلمان ہوئی ہے اور زیادہ باتیں نہیں جانتی۔ میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتی تھی تاکہ اس سے برا نہ لگے۔ روزی نے میرا بہت سارا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ سارا کام اتنی جلدی کیسے نپٹا لیتی ہے۔ وقت کے ساتھ مجھے اس سے اٹیچمنٹ ہو گئی اور میں ڈر رہی تھی کہ جب سندس واپس آئے گی تو روزی کو مجھ سے لے جائے گی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب سے سندس گئی تھی اس نے مجھے ایک بار بھی کال نہیں کی، یہاں تک کہ اس نے سوشل میڈیا پر بھی کچھ اپلوڈ نہیں کیا تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہوا۔ میں اس کے میسج یا کال کا انتظار کرتی رہی پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں اکثر دعا کرتی کہ یا اللہ وہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو۔ ایک دن میں نے روزی سے کہا روزی، سندس باجی کا کوئی فون نہیں آ رہا، خیریت تو ہوگی؟ روزی نے خبیث مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور بہت پرسرار آواز میں بولی باجی وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ میں ڈر گئی۔ کیوں؟ تمہیں کیسے پتا؟ لیکن روزی ویسے ہی مسکراتی ہوئی کچھ بولے بنا چلی گئی، اور بس اسی لمحے سے روزی کا رویہ میرے ساتھ 180 ڈگری بدل گیا۔ روزی کی حرکتیں دن بدن عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ پر دباؤ ڈالنے لگی کہ میں ایجنسی سے بات کر کے اسے پرماننٹلی اپنے نام پر ٹرانسفر کروا لوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے پیپر ورک شروع کروا دیا کیونکہ ایجنسی والے بھی سندس سے کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ ہمیں شک ہونے لگا کہ شاید سندس چھٹیاں گزارنے نہیں گئی بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس ملک سے چلی گئی ہے۔ بعد میں جب زین نے اس گھر کے مالک سے پتہ کیا جہاں سندس رہتی تھی تو مالک نے بتایا کہ وہ اور اس کی فیملی تو 2 مہینے پہلے ہی اپنا سارا سامان بیچ کر ہمیشہ کے لیے کہیں چلے گئے ہیں، اور انہوں نے چابی ہمارے حوالے کر دی تھی کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ میرے تو ہوش اڑ گئے کہ پھر سندس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا۔ اسی دوران روزی کے بارے میں نئی نئی باتیں کھل رہی تھیں۔ مجھے شک ہونے لگا کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ جب بھی میں اس کے کمرے کے پاس سے گزرتی مجھے اندر سے کسی سے باتیں کرنے کی آواز آتی۔ وہ کچھ عجیب اور غیر واضح الفاظ بولتی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ اس کی اپنی لینگویج ہوگی، پر وہ کسی ملک کی لینگویج سے بھی بالکل الگ لگتی تھی۔ میرا دل اندر سے ڈر رہا تھا، پر میں نے خود کو سمجھایا کہ انیلا تم زیادہ سوچ رہی ہو، تم اس پر جھوٹا شک کر رہی ہو۔
یہاں تک کہ مجھے اس کے نماز پڑھنے اور دعا کرنے کے طریقے پر بھی شک ہوا، جیسے اس نے سب غلط سیکھا ہو۔ اس کی دعا کا انداز بہت عجیب تھا، اور وہ اکثر بنا حجاب کے نماز پڑھتی تھی۔ میں جب بھی اسے ٹوکتی تو وہ حجاب پہن لیتی۔ اگر یہ ایک دو بار ہوتا تو میں ٹال دیتی، پر یہ ہر بار کا معمول بن چکا تھا۔ ایک دن میں نے روزی کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ اندر روزی جا نماز پر بیٹھی تھی، لیکن اس نے حجاب نہیں پہنا ہوا تھا، اور وہ الٹے رخ بیٹھ کر عجیب طرح سے سجدے کر رہی تھی۔ جب میں نے اسے سمجھایا کہ یہ غلط ہے تو وہ بہت معصوم بن گئی اور بولی، میں ابھی نہیں ہوں، مجھے سکھائیں، میں آپ کی بہن جیسی ہوں۔ میں نے سوچا چلو ثواب کا کام ہے، میں اس کی مدد کرتی ہوں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ روزی اب مجھے اپنا وہ چہرہ دکھانے والی ہے جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک دن میں روزی کے کمرے میں گئی اور میں نے پوچھا، روزی تمہارے پاس تمہارا قرآن ہے؟ میں نے تمہیں کبھی قرآن پڑھتے نہیں دیکھا۔ تبھی میری نظر اس کے پاس پڑی ایک عجیب سے ڈیزائن والی کتاب پر گئی۔ میں نے پوچھا، کیا یہ تمہاری لینگویج میں ٹرانسلیٹڈ قرآن ہے؟ جیسے ہی میں نے اس کتاب کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس نے جھٹکے سے وہ کتاب مجھ سے چھین لی اور غصے میں بولی، نہیں، یہ میری پرسنل کتاب ہے۔ مجھے تھوڑی شرمندگی ہوئی اور شاید اسے بھی احساس ہوا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے تمہاری لینگویج والا قرآن منگوا دیتی ہوں۔ اس نے سختی سے منع کیا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں تو ثواب کمانے کے چکر میں پڑی تھی۔ میں نے کہا، نہیں، میں اپنے کمرے سے تمہیں ایکسٹرا قرآن لا کر دیتی ہوں تاکہ تمہارے کمرے میں حفاظت رہے۔ جیسے ہی میں قرآن پاک لے کر اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچی، وہ اچانک آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے مجھے دروازے پر ہی روک دیا اور اندر آنے سے صاف منع کر دیا۔ اس نے کہا، پلیز، میری اپنی فیملی کے ساتھ کچھ پرابلمز چل رہی ہیں اور میں بہت اپسیٹ ہوں۔ اس وقت مجھ سے کوئی بات مت کریں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ بس کسی طرح مجھے اس قرآن کے ساتھ اپنے کمرے میں آنے سے روک رہی تھی۔ میں نے سوچا چلو بیچاری پریشان ہے، میں واپس آ گئی۔ میں تو بس ثواب چاہتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ بیچاری اکیلی ہے اور کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ خیر، میں اگلے دن لائبریری گئی اور اس کی لینگویج والا ٹرانسلیٹڈ قرآن پاک لیا۔ میں بہت خوش تھی کہ میں اسے سرپرائز دوں گی اور ایک اچھا کام کروں گی۔ گھر آ کر میں نے اس کی غیر موجودگی میں وہ قرآن پاک اس کے کمرے میں رکھ دیا۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس اپنے روٹین چیک اپ کے لیے چلی گئی۔ جب میں چیک اپ کروا کر واپس آئی تو میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ ماما، روزی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہوئی۔ جب میں ہاسپٹل اسے ملنے گئی تو وہ لگاتار الٹیاں کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ پر عجیب سے نشان تھے، جیسے وہ بری طرح جل گئی ہو۔ روزی نے مجھے دیکھ کر کہا، میڈم، میں آپ سے ایک سچ کنفیس کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا؟ اس نے کہا، میں آپ سب سے اور آپ کے بچوں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے کبھی آپ کا برا نہیں چاہا۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ مجھے اس نوکری کی سخت ضرورت تھی کیونکہ مجھے اپنی فیملی کو پیسے بھیجنے تھے۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس نے سندس کو بھی بیوقوف بنایا تھا، پر وہ اس کی پرائیویسی میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی وہ آپ کی طرح ریلیجس تھی۔ وہ مجھے کافی سپیس دیتی تھی، پر آپ ہر چیز نوٹ کرتی ہیں۔ اس نے کہا، میں مزید جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ہمارے مذہب میں ہمیں کسی دوسرے ریلیجن کی کتاب کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور شاید اسی لیے میرا ہاتھ بھی جل گیا۔ میں اس وقت ایک دم بے وقوفوں کی طرح اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ وہ میرے پاؤں پڑنے لگی کہ میں اسے نوکری سے نہ نکالوں اور کانٹریکٹ کینسل نہ کروں، ورنہ وہ سڑک پر آ جائے گی، اور یہ ملک بہت برا ہے، کوئی اس پر ترس نہیں کھائے گا۔ مجھے برا لگا کہ ایک نان مسلم عورت جو ٹونا ٹوٹکا کرتی ہے میرے گھر میں رہے۔ میں 2 دن تک سوچتی رہی اور وہ ہاسپٹل میں ہی رہی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اسے نکال دوں گی۔ جب میں اسے ڈسچارج کروانے ہاسپٹل گئی تاکہ اسے کہوں کہ میں تمہیں نکال رہی ہوں،
تو اس نے دیکھتے ہی مجھے گلے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ مجھے معلوم تھا آپ بہت نرم دل ہیں، آپ مجھے نہیں نکالیں گی۔ وہ ایموشنل ڈرامہ کر کے مجھے مجبور کر رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کہا، نہیں روزی، تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تمہارے پاس یہ 1 ہفتہ ہے، اپنا سامان پیک کرو اور اپنا انتظام کر کے چلی جاؤ۔ میں اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر لا رہی تھی۔ راستے میں وہ مجھے عجیب خباثت اور غصے بھری نظروں سے گھور رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید نوکری جانے کے ڈر سے غصے میں ہے، لیکن اچانک اس نے اپنے منہ میں کچھ عجیب سا پڑھنا شروع کیا۔ اس کی آواز بہت غصے میں تھی۔ گھر پہنچے تو بچوں نے مجھ سے پوچھا کہ ماما کیا روزی ہمارے ساتھ رہے گی؟ میں انہیں جواب نہیں دے پائی کیونکہ اچانک مجھے شدید قسم کی تھکاوٹ اور نیند کا جھٹکا لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا۔ میں نے سوچا شاید پریگنینسی کی وجہ سے ہوگا۔ میں لیٹ گئی اور مجھے ہوش نہیں رہا۔ میں پورے 1 ہفتے بعد ہوش میں آئی۔ مجھے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس 1 ہفتے میں کیا ہوا۔ میں نے اپنے شوہر زین سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنے دن سوتے ہوئے کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے حیرت سے کہا، روزی تمہارا پورا خیال رکھ رہی تھی، تم بیچ میں اٹھتی تھی، واش روم جاتی تھی، وہ تمہیں کھانا کھلاتی تھی، دوا دیتی تھی اور سلا دیتی تھی۔ اس نے تمہاری بہت خدمت کی ہے۔ میں دنگ رہ گئی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے روزی سے پوچھا تو اس نے معصومیت سے کہا، میڈم میری بہن جب پریگننٹ تھی تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، میں نے آپ کو بالکل اپنی بہن کی طرح ٹریٹ کیا ہے۔ میں تھوڑی بہتر ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئی اور ان کو بتایا کہ مجھے بہت زیادہ وامٹنگ ہوتی ہے، سر میں عجیب درد رہتا ہے اور کان میں بن بناہٹ سی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سب پریگننسی کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، نفسیاتی ڈر اور سٹریس کی وجہ سے ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ روزی مجھے روزانہ ایک دیسی جڑی بوٹی والا قہوہ بنا کر پلاتی تھی۔ جب بھی میں وہ قہوہ پینا بند کرتی، میرے جسم میں اچانک شدید درد شروع ہو جاتا، تو مجھے لگنے لگا کہ روزی کا وہ قہوہ ہی مجھے سکون دیتا ہے۔ اب میرے لیے روزی کو نکالنا ناممکن ہو چکا تھا کیونکہ میری صحت اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے ہر وہ چیز پینے لگی جو روزی مجھے دیتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے سلو پوائزن دے رہی تھی۔ میں ایک ایسی حالت میں چلی گئی جہاں میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ مجھے آس پاس کا ہوش نہیں رہتا تھا، جیسے مجھے ہپنوٹائز کر دیا گیا ہو۔ میں بس روزی کی ہر بات مانتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک دن اس نے مجھ سے سب سے لیٹسٹ اور مہنگا موبائل فون مانگا اور میں نے اسے دلوا دیا۔ زین نے ٹوکا بھی کہ تم ایک میڈ کو اتنا مہنگا فون کیوں دے رہی ہو؟ میں نے کہا بس اس نے مانگا تھا۔ ان کو لگا کہ شاید پریگنینسی کی وجہ سے میرا موڈ عجیب ہے اور میں اسے انعام دے رہی ہوں۔ میرا سن دماغ تب تھوڑا ٹھکانے آیا جب میرے شوہر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قرآن پڑھنا اور دم کرنا شروع کیا۔ اللہ کے نام کی برکت سے میرا سن دماغ جیسے جاگا اور مجھے ہوش آیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں نے نوٹس کیا کہ روزی میرے شوہر کو بہت عجیب نظروں سے دیکھتی ہے۔ بالکل صحیح سنا آپ نے، روزی میرے شوہر پر لائن مار رہی تھی۔ جب بھی میرے شوہر میرے پاس آتے، میرا ہاتھ پکڑتے یا مجھے پیار کرتے، روزی کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا اور وہ جیلس لگتی۔ وہ میرے شوہر کے سامنے عجیب نخرے کرتی تھی۔ جب یہ سب میں نے اپنے شوہر سے کہا تو انہوں نے ہنس کر ٹال دیا، انیلا تم زیادہ سوچ رہی ہو، کیونکہ انہوں نے کبھی روزی کو منہ ہی نہیں لگایا تھا۔ روزی کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے اس کی چوری پکڑ لی ہے اور میں اسے نکال سکتی ہوں، اور بس پھر سے میرا وہی پرانا سر درد واپس شروع ہو گیا اور میں نیند میں رہنے لگی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی، مجھے لگا کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، کوئی سایہ تیزی سے بھاگا۔ میں اٹھ کر لاؤنج میں گئی تو وہاں زین بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا چلو شکر ہے تم اٹھی تو، اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں پھر سے پورے 1 ہفتے سے سوئی ہوئی تھی۔
میرا جسم اس طرح دکھ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے ڈنڈے سے مارا ہو۔ میری ہڈیاں ٹوٹ رہی تھیں۔ میں تھک کر دوبارہ لیٹ گئی، مگر اس رات مجھے عجیب سرگوشیوں جیسی آوازیں آنے لگیں۔ جب میں آنکھیں بند کرتی تو آوازیں تیز ہو جاتی، جیسے بہت سے لوگ میرے بیڈ کے پاس کھڑے باتیں کر رہے ہوں، اور جب آنکھیں کھولتی تو کمرہ خالی ہوتا۔ اچانک مجھے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں کھولی تو سامنے روزی کھڑی تھی۔ روزی اکیلے کھڑی تھی، پر اس کے منہ سے ایک ساتھ بہت سے لوگوں کی بھیانک آوازیں نکل رہی تھی۔ وہ غصے میں گھور رہی تھی اور کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، سو جاؤ، چپ چاپ سو جاؤ۔ میں نے کہا میں نہیں سوؤں گی، میں سب کو بتاؤں گی۔ روزی نے آگے بڑھ کر میرے بال پکڑے، مجھے بیڈ پر پٹخا اور میرے جسم پر اپنے لمبے ناخن گاڑ دیے۔ میں نے زین کو پکارنا چاہا، پر میری آواز ہلکی ہو چکی تھی۔ روزی نے مجھے ایک زور دار تھپڑ مارا کہ میرے کان سن ہو گئے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو ہسبینڈ ساتھ سو رہے تھے، سب نارمل تھا۔ مجھے لگا خواب ہوگا، مگر جب میں واش روم گئی اور آئینے میں اپنا جسم دیکھا تو میں کانپ اٹھی۔ میرے پورے جسم پر نیل کے نشان تھے، اسکریچز اور بروزز تھے۔ مجھے یاد آیا کہ روزی مجھے ہمیشہ فل سلیوز والے کپڑے کیوں پہناتی تھی، تاکہ یہ زخم چھپ سکیں۔ وہ مجھے ٹارچر کر رہی تھی۔ اگلی رات مجھے پھر ہوش آیا۔ میں نے دیکھا زین ساتھ سو رہے ہیں، پر بیڈ روم کا دروازہ جو میں نے لاک کیا تھا وہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو روزی اپنے ہاتھ میں ایک تیز دھار چھری لے کر دبے پاؤں میرے بیڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا ارادہ مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میں جاگ گئی ہوں تو اس نے فوراً وہ چھری بیڈ کے نیچے پھینک دی اور آگے بڑھ کر میرا گلا دبوچ لیا۔ وہ میرا گلا گھونٹ رہی تھی اور میں زین کو ہلا رہی تھی، پر وہ تو جیسے گہری نیند میں تھے، انہیں ہوش ہی نہیں تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا کہ اچانک زین نے مجھے ایک تھپڑ مارا۔ انیلا، انیلا ہوش میں آؤ، تم پاگل ہو گئی ہو۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں اپنا گلا اپنے ہی ہاتھوں سے گھونٹ رہی تھی۔ زین نے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا، نہیں زین، روزی مجھے مار رہی ہے، اس نے چھری بیڈ کے نیچے پھینکی ہے۔ زین نے کہا، انیلا میں ابھی آفس سے آیا ہوں، تم نیند میں پاگل ہو رہی تھی اور اپنا ہی گلا گھونٹ رہی تھی۔ لیکن میں نے نہیں مانا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ بیڈ کے نیچے چیک کرے، اور جب ہم نے وہاں جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی چھری نہیں تھی۔ میں نے زین کو اپنے گلے کے نیل کے نشان اور زخم دکھائے اور کہا کہ یہ سب روزی نے کیا ہے، لیکن زین نے کہا، انیلا یہ سب تم خود اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہو، روزی تو تمہارا خیال رکھتی ہے، تم اس پر الزام کیوں لگا رہی ہو؟ زین کو لگ رہا تھا کہ پریگننسی کی وجہ سے میں وہم کر رہی ہوں اور روزی سے خواہ نفرت کر رہی ہوں۔ پھر ایک دن جب میں اور میرے بچے کھانا کھا رہے تھے اور زین گھر پر نہیں تھے، روزی میرے پاس آئی۔ اس نے میرے پاس آ کر میرے کان میں دھیرے سے کہا جو صرف میں نے سنا، میں نے تمہارے بچوں کے کھانے میں کالا جادو والا زہر ڈال دیا ہے، اب تم دیکھنا یہ کیسے تڑپیں گے۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر پلیٹ پھینک دی، روزی کو پکڑا اور اسے دیوار پر دے مارا۔ میں اسے بری طرح پیٹ رہی تھی، مگر بچوں کو صرف یہ دکھ رہا تھا کہ ان کی ماما ایک معصوم میٹ کو مار رہی ہیں۔ روزی چلائی، بچوں بچاؤ، تمہاری امی پاگل ہو گئی ہیں۔ میں نے بچوں کو پکڑا اور ان کے منہ میں انگلی ڈال کر انہیں زبردستی الٹیاں کروائیں تاکہ وہ زہر باہر نکل جائے۔ بچے بے حد خوفزدہ تھے اور رو رہے تھے۔ میں نے روزی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ 2 گھنٹے بعد جب زین گھر واپس آئے تو روزی کو ساتھ لے کر آئے۔ بچوں نے روتے ہوئے بتایا کہ پاپا، ماما پاگل ہو گئی ہیں، انہوں نے روزی کو مارا ہے اور ہمیں زبردستی الٹیاں کروائی ہیں۔ زین کو مجھ پر بہت غصہ آیا۔
انہوں نے کہا کہ تم بیمار ہو انیلا اور تم بچوں کو بھی خوفزدہ کر رہی ہو۔ کوئی میری بات نہیں سن رہا تھا کیونکہ شیطان نے سب کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ لیکن اس دن کے بعد سے میں اب خود کھانا پکانے لگی تھی اور اسے کبھی موقع نہیں دیتی تھی کہ وہ میری فیملی پر جادو کر سکے، اس حد تک کہ میں نے انکار کر دیا کہ وہ اس گھر میں رہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ میں نے زین سے کہا کہ ہمارے گھر کے گارڈن میں جو چھوٹا کمرہ ہے آپ اسے وہاں شفٹ کر دیں، لیکن وہ میرے ساتھ ایک ہی گھر میں نہیں رہے گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور واقعی انہوں نے گھر سے باہر اس روم میں ایک الگ واش روم اور ایک چھوٹا سا کچن کاؤنٹر بھی بنوا دیا تاکہ وہ اپنا کھانا بھی وہیں بنا سکے۔ رات کے 8 بجے کے بعد اس کا باہر نکلنا اور اپنے کمرے میں رہنا لازمی تھا۔ وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی اور میں گھر کو اندر سے لاک کر دیتی تھی۔ لیکن گھر کے باہر بنے اس چھوٹے سے کمرے میں شفٹ ہونے کے بعد بھی روزی کی شیطانی چالیں کم نہیں ہوئیں۔ میرے دل میں ہر وقت ڈر بیٹھا رہتا تھا کہ کہیں وہ میرے بچوں پر دوبارہ جادو نہ کر دے۔ میں نے اب خود کچن سنبھال لیا تھا اور بچوں کا کھانا پینا خود بناتی تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ روزی کا موبائل چیک کروں، شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جو میرے شک کو یقین میں بدل دے۔ میں نے اسے کہا کہ میں گارڈن میں ناشتہ کروں گی اور وہیں کافی پیوں گی۔ اس وقت گھر میں میرے اور اس کے سوائے کوئی نہیں تھا، بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور میری عادت بھی تھی گارڈن میں ناشتہ کرنے کی، اس لیے اسے بالکل شک نہیں ہوا۔ میں نے واقعی اپنا ناشتہ لگایا اور اس نے مجھے ناشتہ کرتے اور اپنی امی سے بات کرتے ہوئے دیکھا، اور جب میں نے اس کی صفائی کرنے کی آواز سنی تو میں چپکے سے اس کے کمرے کی طرف چل پڑی، اور جیسے ہی میں وہاں داخل ہوئی مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے کوئی کالی سی چیز اچانک چھپ گئی ہو، لیکن میں نے اس بات کو نظر انداز کیا، سوچا شاید کوئی چوہا وغیرہ ہوگا۔ میں نے ہر جگہ اس کا موبائل ڈھونڈا پر وہ نہیں ملا۔ اس کے کمرے میں کچھ کینڈلز جل رہی تھی جن کی ایک عجیب سی بدبو اس کمرے میں پھیلی تھی۔ پھر میری نظر روزی کی کتابوں پر گئی۔ جب میں نے ان کتابوں کو دیکھنا شروع کیا تو وہ سب عام سی کتابیں تھیں، لیکن ان کو ہٹانے پر ان کے پیچھے چھپی ہوئی عجیب و غریب کتابیں ملی جنہیں میں نے گوگل ٹرانسلیٹ سے پڑھنا شروع کیا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک کتاب ایسی تھی جس میں قتل کرنے کے عجیب طریقے اور لاشوں کو غائب کرنے کی ترکیبیں لکھی تھیں، اور ایک دوسری کتاب کالے جادو اور شیطانی چلوں کے بارے میں تھی۔ تیسری کتاب ابلیس کی غلامی اختیار کرنے کے طریقے پہ تھی، اور چوتھی کتاب سب سے خوفناک تھی۔ یہ روزی کی اپنی ڈائری تھی جہاں اس نے اپنے ہاتھ سے پوری فیملی کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ زین کو اپنے جادو کے زور پر غلام بنا کر شادی کرنا چاہتی ہے، بچوں کو بیمار کر کے مارنا چاہتی ہے، اور مجھے پاگل کر کے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے کیونکہ میں ان دونوں کے درمیان دیوار تھی۔ یہ سب کچھ میں گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ رہی تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے موبائل سے ان سب پیجز کی پکچرز لیں۔ میں نے زین کو کال کی پر انہوں نے کال نہیں اٹھائی، تو میں نے فوراً اپنی بہن کو کال کی جو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس میڈ کو نکال دو۔ میں نے اسے سارا قصہ سنایا تو میری بہن نے کہا انیلا اس کا گدا اٹھا کر دیکھو، موبائل وہیں ہوگا۔ میں نے جب میٹرس اٹھانے کی کوشش کی تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ بیڈ سے چپکا ہوا تھا۔ میں نے اپنی پوری جان لگا کر میٹرس کو اٹھایا تو بیڈ بھی تھوڑا سا ٹوٹ گیا، اور اس کے نیچے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہاں بہت ساری عجیب و غریب ہڈیاں تھیں، سوکھے ہوئے جانور، سچ میں سوکھے ہوئے جانور، سوکھے ہوئے کیڑے مکوڑے، سوکھے ہوئے سانپ، لوبان، جادو ٹونے کے اوزار اور تھیلیوں میں جمع ہوا خون۔ ایسی عجیب چیزیں تھیں کہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ عورت جادوگرنی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی۔ انہی چیزوں کے درمیان مجھے اس کا موبائل بھی مل گیا۔ میں نے روزی کا فون اٹھایا، گیلری کھولی تو وہاں زین کی چوری چھپے لی گئی پکچرز تھیں، میری اور بچوں کی سوتے ہوئے پکچرز تھیں۔ میں نے مزید چیک کیا اور اس کی چیٹس کھولی
تو انہیں چیٹس میں وہ ایک آدمی سے بات کر رہی تھی جس میں اس نے میری اور بچوں کے پکچرز پر کانے جادو کے سمبلز بنا کر بھیجے ہوئے تھے، اور روزی اس سے پوچھ رہی تھی کیا میں صحیح طریقے سے جادو کر رہی ہوں۔ میں رو رہی تھی، کانپ رہی تھی، اور میری بہن فون پر چیخ رہی تھی کہ انیلا جلدی سے ساری چیزوں کے پکچرز لو، ان چیٹس کی بھی، اور پولیس کو کال کرو۔ اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں جیسے ہی پکچر سینڈ کر کے پیچھے مڑی، روزی سامنے کھڑی تھی۔ تو فرینڈس، یہ تھا کہانی کا پہلا پارٹ، اور میں جلد ہی اس کا دوسرا پارٹ بھی لے کر آؤں گی، لیکن مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ اب تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی، اور کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ پھر روزی نے کیا کیا۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ٹیپ کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور نئی ہارر سٹوریز کے ساتھ۔ ٹل دین، بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ریئل اسکیری سٹوری ہے یا پھر کوئی گھوسٹ کاٹ آن کیمرہ فوٹیج تو مجھے بھیجیے، میں اس کو اپنی ویڈیو میں انکلوڈ کروں گی۔ آپ اپنی ویڈیوز اور سٹوریز کو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ ٹل دین، بائے بائے۔